ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اپنوں کی بے رخی اور دور ہو جانا بعض اوقات کچھ حساس لوگوں کو بہت تنہا کر دیتا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں اپنے ہی سائے سے اور پھر زندگی میں اکثر کسی پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے ان کی زندگی میں لوگ آتے ہی جانے کے لیے ہیں۔ میرا نام سدرا ہے اور میرا تعلق کمالیہ سے ہے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ میرے والدین کھدر کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں۔ کمالیہ جو کھدر کے لیے بہت مشہور ہے، وہاں پر کچھ لوگوں کے ذریعے میرے والدین یہ کام کرتے ہیں۔ میرے 2 بھائی بڑے اور 2 مجھ سے چھوٹے ہیں۔ میں اکلوتی بہن ہوں 4 بھائیوں کی، اسی لیے سب گھر والے مجھ سے بہت لاڈ پیار کرتے ہیں۔ میرے بھائی مجھ پر جان چڑھکتے ہیں، میرے نخرے اٹھاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا، وقت اچھا ہو یا برا سدا نہیں رہتا۔ میرا بھی اچھا وقت بہت کم وقت کے لیے تھا۔ ہمارے برے دن تب شروع ہوئے جب شان بھائی کے رشتے کی بات چلائی۔ میری کزن جو میرے بھائی سے محبت کرتی تھی اور بہانے بہانے سے ہمارے گھر گھسی رہتی تھی، ایک دن جب میرے بھائی کے رشتے کی بات چلی تو ہم سب اور وہ کزن بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کا نام ہی لیں گے۔ اماں ابا کا یہی ارادہ لگتا تھا، لیکن ہم سب حیران تھے۔ ابا نے میری دوسری کزن کا نام لیا جو میری تایا زاد بھی تھی۔ یہ جو کزن گھر آتی یہ خالہ زاد تھی، جس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ میرے بھائی کی منگنی میری تایا زاد کزن سے ہو گئی۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن منگنی کے تقریباً 1 سال ہی گزرا تھا جب بھائی بیمار رہنے لگا۔ بات بات پر ہم سے لڑتا، کھانا بھی گھر پر بہت کم کھاتا، اکثر باہر سے کھانے لگا۔ گھر والے جب کچھ کہتے تو کہتا میرا دل ہی نہیں لگتا گھر پر۔ ابا نے کہا تمہاری شادی کرتے ہیں تاکہ تم گھر جلدی آ جایا کرو۔ گھر میں میرے بھائی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ایک دن میرے بھائی کو میری اسی کزن کی کال آئی جو بھائی سے محبت کرتی تھی۔ کہنے لگی ضروری کام ہے، گھر آؤ۔ بھائی نے گھر میں کسی سے ذکر نہیں کیا، مجھے بتایا کہ شام تک آ جاؤں گا۔ شام کو میں انتظار کرتی رہی، لیکن میرا بھائی واپس نہیں آیا۔ سب گھر والے پریشان تھے، فون بھی بند آ رہا تھا۔ ساری رات سب پریشان رہے۔ میں نے ڈر کے مارے بتایا نہیں کہ یہ سب لڑیں گے، اگر پتا تھا تو بتا دیتی۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ابا کو بھائی کا خالہ کی طرف جانا پسند نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی ایک بری خبر ملی اور اماں ابا خالہ کی طرف گئے۔ میں بہت پریشان تھی کہ ایسا کیا ہوا جو اماں ابا اچانک ہی خالہ کی طرف چلے گئے۔ ابا تو خالہ کے گھر جاتے نہیں تھے، لیکن پھر جو پتہ چلا وہ ہم سب کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ خالہ اور میری کزن رو رہی تھی۔ میری خالہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ ان کے مطابق میرے بھائی نے ان کی بیٹی کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بھائی ابھی تک میری کزن کے کمرے میں گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ ابا نے بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ میرا بھائی کہتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ان لوگوں نے مجھے فون کر کے بلایا اور پھر مجھے نہیں پتا میں کب بے ہوش ہو گیا اور ساری رات اس کمرے میں پڑا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو یہ ماں بیٹی یہی بکواس کر رہی ہیں کہ میں نے ان کی بیٹی کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے خود نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن میری خالہ رو رو کر میرے ابا کو الزام دے رہی تھی کہ بڑا انصاف کرتے پھرتے تھے خاندان میں، اب کرو انصاف، میں بھی دیکھوں کہ اب کیا انصاف ہے تمہارا۔ ابا نے اسی وقت میرے دوسرے بھائی کو بھیجا، مولوی کو بلایا اور میرے بھائی کے انکار کے باوجود حکم دیا کہ ابھی نکاح کرو۔ میرا بھائی کہتا رہا کہ اس نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا، وہ بے گناہ ہے، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور بھائی کا نکاح کر دیا۔ میری خالہ چاہتی تھی رخصتی بھی ساتھ ہی ہو، لیکن بھائی نے صاف منع کر دیا کہ وہ فی الحال رخصتی نہیں کروا سکتے۔ اس معاملے میں ابا بھی خاموش ہی رہے۔ میرا بھائی ان دنوں بہت پریشان تھا، سارے خاندان میں بات پھیل گئی تھی۔ بھائی نے اس بات کو اتنا دل پر لیا کہ گھر سے نکلنا اور دوستوں سے ملنا تک چھوڑ دیا۔ اپنے کمرے میں رہتا اور سگریٹ پیتا رہتا۔ ایک دن میں کمرے میں گئی تو سارے کمرے میں سگریٹ کا دھواں تھا۔ میں نے بھائی کو بہت سمجھایا کہ بھول جائیں اس واقعے کو اور نکلیں اس تکلیف سے، لیکن بھائی رونے لگا اور بولا کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ تم سب بھی مجھے گنہگار سمجھتے ہو، کسی نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، تم سب کو میں اتنا گھٹیا لگا کہ یہ سب کروں گا۔ اماں ابا مجھ پر بھروسہ نہ کرتے، اپنی تربیت پر تو بھروسہ کرتے۔ نکاح کروا تو دیا، لیکن میں اس لڑکی کے ساتھ کبھی بھی گھر نہیں بساؤں گا۔ اس لڑکی نے میرے کردار کو سارے خاندان کے سامنے گندا کر دیا۔ میں نفرت کرتا ہوں اس سے۔ مجھے پتا ہوتا میرا بھائی کیا سوچ رہا ہے، کس قدر اذیت میں ہے، تو کاش اس دن میں اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ اگلے دن عشاء کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھائی دروازہ کھولو۔ باہر شان بھائی کا دوست انہیں ملنے آیا ہے، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے، دروازہ پیٹنے لگے۔ اسی وقت شور سن کر بھائی کا دوست بھی اندر آ گیا اور اس نے بھی دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس نے دروازہ توڑ دیا اور جو منظر سامنے دیکھا، کاش اس منظر کو دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی۔
میرے پیارے اور لاڈلے بھائی نے خودکشی کر لی تھی۔ میرے گھر پر یہ قیامت تھی جو ہماری خوشیاں اور سکون سب تباہ کر گئی۔ ابا کو فالج ہو گیا، اماں نے بولنا چلنا چھوڑ دیا، ایک جگہ بیٹھی رہتی اور کبھی اپنے بیٹے کو آوازیں دیتی رہتی، کہتی ایک بار ماں کہہ کے پکارو، ایک بار آ جاؤ، مجھے بھروسہ ہے تم پر، تم تو میرے سب سے اچھے بیٹے ہو، ماں کی بات مان لو، مجھے نظر آ جاؤ، اپنی صورت دکھلا جاؤ۔ اماں کی باتیں اور ممتا کی تڑپ دیکھ کر ہم سب روتے، لیکن مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرتا نہیں ہے، ہم بھی زندہ تھے، زندہ لاشیں جن کے پاس زندگی تھی لیکن کوئی خوشی باقی نہیں تھی۔ اس واقعے کو 7 ماہ گزر گئے تھے۔ ابا کی حالت ویسی کی ویسی تھی، جوان بیٹے کی موت نے انہیں بالکل توڑ دیا تھا۔ اماں زندہ لاش بنی ہوئی تھی، کوئی بات کرتا تو انجان نظروں سے گھورتی رہتی۔ سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی، گھر کا کام کرنا، اماں ابا کو سنبھالنا۔ میں نے تو کبھی کام کیے ہی نہیں تھے، لیکن اب کرنے پڑے، اور تب کرنے پڑے جب مجھے ضرورت تھی کہ ماں مجھے بتائے کہ کیسے سب سنبھالوں۔ سب سے بڑا کام اتنا حوصلہ کہاں سے لاؤں کہ سب کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت کر سکوں، سب کے دکھ کو میں روتی رہتی۔ زندگی اچانک اتنی بدل گئی کہ اس نے مجھے بھی بدل دیا۔ مجھے زندگی نے سکھایا کہ کبھی کسی پر بھروسہ مت کرنا، اور خاص طور پر اپنوں پر تو کبھی مت کرنا۔ اپنے بھروسہ توڑتے ہیں تو بندہ سنبھل ہی نہیں پاتا، بکھر جاتا ہے، اور اس قدر اذیت میں ہوتا ہے کہ بھائی کی طرح نجات کی طرف چل پڑتا ہے۔ تایا اپنی اسی بیٹی کی شادی کر رہے تھے جو میرے بھائی سے منسوب تھی، لیکن بھائی تو رہے ہی نہیں تھے۔ جب وہ نہیں رہے تو پھر رشتہ کیسا؟ ایک دن ہمارے گھر آئے اور ابا سے کہنے لگے کہ میں زارا کی شادی کر رہا ہوں۔ ابا کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ انہیں اپنی اس بھتیجی سے بہت محبت تھی، اسی لیے تو اسے اپنے سب سے زیادہ لاڈلے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ تایا نے کہا میں تو چاہتا تھا کہ میری بیٹی غیروں میں نہ آ جائے، میرے بھائی کی بہو بنے، لیکن قسمت، اور قسمت پہ کس کا زور ہے؟ اس دن ایک اور فیصلہ ہوا تھا۔ ابا نے تایا سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ناصر سے کر دیں گے، میرے دوسرے بھائی جس کا نام ناصر تھا، اور پھر اس طرح زارا ہمارے گھر میرے دوسرے بھائی کی بیوی بن کے آ گئی۔ وہ بہت کم گو لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی، شوہر کا خیال تو رکھتی، لیکن باقی ہم سب اس کے مطابق اس کی ذمہ داری نہیں تھے۔ وہ اپنا اور بھائی کا ناشتہ بناتی اور کمرے میں لے جاتی۔ شام کو دونوں میاں بیوی گھومنے نکل جاتے۔ بھائی کے پاس اماں ابا کے پاس بیٹھنے تک کا وقت نہیں تھا، انہیں صرف زارا ہی نظر آ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ہماری ذمہ داریوں سے بھی غافل ہونے لگے۔ چھوٹے بھائی کی 2 ماہ کی فیس تھی، اس نے پیسے مانگے تو کہا کسی سرکاری اسکول چلے جاؤ، میں نہیں کر سکتا تم لوگوں کے خرچے پورے۔ گھر کا سودا سلف بھی ان کی بیوی کے کہنے پر آتا، جتنا اور جو کہتی وہی آتا۔ اب وہ کھانا بھی الگ بنانے لگی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ جس بھتیجی کو ابا اتنا قابل جانتے تھے کہ اسے اپنی بہو بنانے کے لیے وہ کیسے بھائی سے بھی لڑ پڑے تھے، وہی بھتیجی تھی جس نے کبھی پوچھا نہیں تھا کہ تایا کس حال میں ہو۔ ایک بیٹا مر گیا اور دوسرا اس لڑکی نے چھین لیا۔ بھائی کی آنکھوں پر زارا کی محبت کی ایسی پٹی بندھی، جو وہ کہتی وہی کرتے۔ گھر کے اوپر ایک پورشن تھا، بھائی اب اسے ٹھیک کروا رہے تھے، اور کچھ دن میں وہ لوگ اوپر کے پورشن میں رہنے لگے۔ اب بھائی کام سے واپس آتا تو سیدھا اوپر چلا جاتا۔ دل چاہتا تو کبھی کبھار ماں باپ کو پوچھ لیتا، نہیں تو سامنے پڑی وہ زندہ لاشیں نظر نہ آتی۔ ابا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ اس رات بھی وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فالج کی وجہ سے ان کی زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی تھی، اور پھر اگلے دن وہ زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ ابا فوت ہو گئے اور ہمیں رونے کے لیے ایک اور صدمہ دے گئے، ایسی کمی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کا موجود ہونا ہی بہت بڑا آسرا تھا میرے لیے۔ بھائی نے 40واں ختم کیا، اس کا ختم دلایا، اور پھر سے بیوی کو لے کر اپنے پورشن میں الگ ہو گئے۔ زرینہ پھر سے چولہا الگ کر چکی تھی۔ میں، میرا بھائی اور بیمار ماں انہیں بوجھ لگ رہے تھے۔ ہم لوگ دل چاہتا تو کچھ پکاتے، نہیں تو ایسے ہی دن گزر جاتا۔ بھوک تو مر چکی تھی اور احساس مردہ ہو چکے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی اکثر کہتا بھائی کی برکتیں تھی ساری، وہ دنیا سے گئے تو اپنے ساتھ اس گھر کی برکتیں اور خوشیاں بھی لے گئے۔ واقعی کچھ لوگ بہت بابرکت ہوتے ہیں، جب اٹھ جاتے ہیں تو برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں۔ میں اب چھپ چھپ کر روتی، کیونکہ میری ماں تو پہلے ہی دکھوں کی ماری تھی۔ میں اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بھائی سے بات کی کہ اپنے والدین کے کام کو ہی آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ بھائی نے کہا انہیں ہمارے معاملات سے کوئی غرض نہیں، اور کوئی بھی مالی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں بھی سمجھ گئی تھی کہ اگر وہ میرا ساتھ دیتے تو انہیں میری مالی مدد کرنی پڑتی، اور یہی وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔
میں اور میرا چھوٹا بھائی کمالیہ گئے اور وہاں دکانداروں سے رابطہ کیا جن سے ابا کھدر کا کاروبار کرتے تھے۔ کچھ نے میرے چھوٹے بھائی کی وجہ سے پہچان بھی لیا اور مجھ پر اعتماد کیا۔ چھوٹا بھائی اکثر ہی ابا کے ساتھ آتا رہتا تھا۔ اس نے ایف اے کے پیپرز دیے تھے، فارغ تھا، اسی لیے میں نے اسے اپنے ساتھ ساتھ ہی رکھا تھا۔ اس دن میں نے ایک اور شخص سے ملنا تھا جس کے بارے میں مجھے ایک دکاندار نے بتایا کہ وہ اگر مدد کرنے کی حامی بھر لے تو تم اچھا کام کر سکتی ہو۔ میں صبح ہی صبح نکل گئی، وہاں پہنچی تو پتہ چلا وہ شخص کسی ضروری کام سے کسی دوسرے شہر میں گیا ہوا ہے اور اس کے معاملات سارے اس کا چھوٹا بھائی دیکھتا ہے۔ میں اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی تقریباً 24 سال کا لڑکا جو کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا مجھے آتے دیکھ کر ایک طرف بیٹھنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد میری طرف متوجہ ہوا اور بولا، جی کیسے آنا ہوا؟ میں نے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ سپورٹ کریں تو میں آہستہ آہستہ آپ کی رقم چکا دوں گی۔ وہ کہنے لگا، ہم کوئی خدمت خلق کرنے تو بیٹھے نہیں، ملکی حالات کی وجہ سے کام پہلے ہی ڈاؤن ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کے ساتھ کام کروں گی تو آپ کو بھی منافع ہوگا، یقین رکھیں صلاحیت میری ہوگی، پیسہ آپ کا۔ میں بہت اچھی ڈیزائنر ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہم مل کر اگر کام کریں تو میرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کو بھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ اس طرح میں نے بوتیک بنا لی۔ کچھ لوگ مزدوری پہ رکھے جو اچھی سلائی کرتے تھے۔ اس شخص نے بھی مجھ پر بھروسہ کیا اور میری مالی مدد کی، جس کی وجہ سے سب ممکن ہوا۔ میں اس کی احسان مند تھی، اس نے اس وقت میری مدد کی تھی جب میں بالکل اکیلی تھی اور کوئی سہارا نہیں مل رہا تھا۔ میرا کام لوگوں کو بہت پسند آیا، کسٹمرز کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے لیڈیز کے ساتھ ساتھ اب بچوں کے کپڑے بھی ڈیزائن کرنے شروع کیے۔ میں موسم کے مطابق کپڑے کا بہترین انتخاب اور کپڑے کے سٹف پر خاص توجہ دیتی، جو بھی قومی تہوار ہوتے اس کے حساب سے بھی کپڑے بناتی۔ اللہ کا بڑا کرم تھا، میرا کاروبار روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں دنوں میں نے محنت کی، اللہ نے میری کئی گنا زیادہ میرا ساتھ دیا اور اس کا ثمر دیا۔ ایک دن میں ایک ورکر کے گھر گئی، اس کے گھر کا ایڈریس مجھے معلوم تھا۔ گھر بہت اچھی جگہ پر تھا لیکن وہ لڑکی اتنی معمولی جاب پر کیوں تھی، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام منزہ تھا گھر پہ نہیں تھی، اس کی والدہ اور 2 بہنیں گھر پر تھیں۔ اس کا کام بہت ہے تو مصروف بھی بہت رہتی ہے۔ میں حیران تھی کہ صبح سے کام کرنے کے بعد وہ شام میں بھی کہیں جاب کرتی تھی۔ بہت محنتی لڑکی تھی لیکن ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ اسے میں نے بھی کم ہی دیکھا تھا۔ میں اس کے گھر سے نکل رہی تھی جب منزہ کو اسی شخص کے ساتھ دیکھا جس نے مجھے کاروبار کروایا تھا۔ دونوں چائے پی رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، تو منزہ نے اتنا عرصہ ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں خاموشی سے گھر آ گئی۔ اگلی صبح بہت منحوس ثابت ہوئی۔ دروازے پر دستک ہوئی، جب میں نے کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ میں حیرانی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگی اور ان سے میں نے آنے کی وجہ پوچھی تو جو وجہ میرے لیے بتائی گئی وہ حیران کن تھی۔ ان کے مطابق میرا بھائی کاروبار کی آڑ میں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے اور انسانی اعضاء کو بیچنے کا کاروبار کرتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ ہمیں اس بارے میں نہیں پتا، لیکن پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ میں نے اپنے بھائی کو کال کی لیکن بھائی نے کہا جتنی عزت نیلام کروانی تھی کروا لی، سارا خاندان ہم پر تھوک رہا ہے، بڑی بزنس کرتے پھر رہے تھے، ہمارا اس جیسے لڑکے سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں نے زندگی کا ایک اور چہرہ اس دن دیکھا کہ آپ مصیبت میں ہوں تو اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی آیا لیکن وہ ناسمجھ اور کم عمر تھا، جذبات میں پولیس سے لڑنے لگا۔ ان لوگوں نے اسے بھی پکڑ کر اندر کر دیا اور آدھی رات کو چھوڑا۔ ساری رات تھانے کے گیٹ پر بھائیوں کی خاطر بیٹھا رہا، لیکن میں بے بس تھی، میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ بھائیوں نے کہا تم گھر چلی جاؤ، ہم بچے نہیں ہیں، سب تک سب ٹھیک کر لیں گے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرے بھائیوں کو پولیس والے ماریں گے۔ میں روتی رہی۔ میرے بھائی نے کہا ہماری وجہ سے ذلیل مت ہو، گھر جاؤ۔ اگلا دن ایک اور قیامت لایا۔ میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی اور میرے خاندان والوں نے ضروری نہیں سمجھا میرے بھائیوں کو ضمانت ہی کروا لیتے یا انہیں میری ماں کا آخری بار چہرہ ہی دکھا دیتے۔ انہیں جیل میں 5 دن ہو گئے تھے اور میری حالت ایسی تھی جیسے میرے جسم سے کسی نے خون کی آخری بوند تک نچوڑ لی ہو۔ آخر مجھے کورٹ جانا پڑا۔ وہاں میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی۔ اس کا نام سغرا تھا، عمر کو یہی 50 سال۔ اس نے اپنے شوہر کا قتل کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے بہت سی عورتوں سے تعلقات ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی اسے سمجھانے کی، لیکن وہ مجھے مجبور کرنے لگا تھا میں اس کے گھنونے کاموں میں ساتھ دوں۔ وہ اور کچھ عورتیں کسی گینگ کے ساتھ مل کر انسانی اعضاء کا فروخت کرتے تھے۔ اس نے جب محسوس کیا کہ میں سب جان گئی ہوں تو مجھے اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے صاف منع کر دیا اور اسے بھی کہا کہ وہ باز آ جائے، لیکن وہ شیطان بن چکا تھا جسے نہ انسانیت کی فکر رہی نہ رشتوں کی پہچان۔ اب وہ گھر پر اس گینگ کے ایک آدمی کو بلانے لگا۔
وہ آدمی جب بھی آتا میرا شوہر مجھے ہی کہتا کہ چائے دو، کبھی کہتا کھانا بناؤ، اور ایک بار تو حد کر دی، اس شخص کو گھر پر روک لیا اور مجھے کہا کہ میں رات کو اسے چائے اس کے کمرے میں دے کر آؤں۔ جب میں نے انکار کیا تو مجھے مارنے پیٹنے لگا، مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ سب میری آنکھ کھلی تو میں کچن کے فرش پر پڑی تھی، میرا سارا جسم رات پڑنے والی مار کی وجہ سے دکھ رہا تھا۔ میرے چہرے اور جسم پر اس کی بیلٹ کے نشانات تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ میں نے ہمت کی، باہر آئی تو میرا شوہر کسی عورت کو اندر لا رہا تھا، کہنے لگا ان سے ملو، یہ میری دوست ہیں۔ میں نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کے سوچا خودکشی کر لوں۔ میں ایک بے سہارا عورت تھی، بھاگ کر اس شخص سے شادی کی تھی، اس کی وجہ سے اپنا خاندان اور سب اپنے چھوڑے تھے۔ اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں مرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن پھر خیال آیا یہ سزا میری اکیلی کی تو نہیں ہے، اسے بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو روز نہ جانے کتنے رشتوں کو اپنے رشتوں کی تکلیف سے گزارتا ہے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے اپاہج تھے، بہت سی عورتیں اس کی وجہ سے گندگی کا حصہ تھیں، اسے بھی جینے کا کوئی حق نہیں۔ اور پھر ایک دن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے مزید گناہوں سے بچا لیا۔ وہ عورت اب ہنس رہی تھی، مجھے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ کچھ دیر بعد بولی، جانتی ہوں میرا کزن خفیہ طریقے سے ان ظالموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہی ہے، انہیں لگتا ہے کہ ان کا ساتھی ہے لیکن وہ ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ وہ اب بھی اپنے بھائی کی تعریف میں کچھ کہہ رہی تھی، لیکن میں اس سے ملنے آنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا کزن وہی شخص سکندر تھا جس نے مجھے کاروبار کروایا تھا۔ کیسے ہماری زندگیاں اس حادثے کے بعد اب تک حادثوں کی زد میں تھی۔ اس نے مجھے حال پوچھا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کو۔ میرے بھائی بہت مشکل میں پھنس چکے تھے اور ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ پولیس مجھے ملنے نہیں دے رہی تھی۔ سکندر نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، وہاں موجود پولیس نے مجھے نہیں روکا، میں اپنے بھائیوں سے اب مل سکتی تھی۔ واپس اس نے کہا کہ وہ مجھے گھر چھوڑ دے گا۔ وہ مجھے گھر لے آیا اور کہا وہ ایک وکیل کو جانتا ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ اسی وقت ایک شخص سیڑھیوں سے اترا، میری جانب دیکھا تو سکندر سے پوچھا یہ کون ہے؟ سکندر اب میرے بارے میں اس وکیل کو جو بتا رہا تھا، پھر اس نے بتایا کہ یہ وکیل اس کا بھائی ہے، اس نے ہماری مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ سکندر کے بھائی نے پتہ لگوایا اور جو پتہ چلا وہ حیران کن تھا۔ جس شخص کے ساتھ میرا بھائی کاروبار کرتا تھا اس نے گھر میں آپریشن تھیٹر بنا رکھا تھا، جو بھی اس کے گھر جاتا اسے وہ شخص چائے پلاتا اور اس چائے میں نشہ ہوتا۔ جیسے ہی کوئی بے ہوش ہوتا اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے کر آپریشن کرتے اور گردہ نکال لیتے۔ وہ بہت خطرناک گینگ تھا، لوگ ڈرتے تھے ان سے کہ کیسے پنگا لیں، اس لیے اپنی جان کے ڈر سے خاموش رہتے۔ اس بار جب اس شخص کو محسوس ہوا کہ مجھے اس کے گھنونے کاروبار کا پتہ چل چکا ہے تو اس نے سارا الزام میرے بھائی پر ڈال دیا اور اسے اندر کروا دیا تاکہ اس کا کام نہ خراب ہو۔ سکندر کے بھائی نے خفیہ طریقے سے اس مسئلے کو حل کر لیا تھا۔ وہ شخص اور اس کے ساتھی پکڑے گئے جن میں کچھ عورتیں بھی شامل تھیں۔ سکندر کے بھائی اسفر کی مدد سے میرے بھائی جیل سے رہا ہو چکے تھے۔ میں سکندر کی بہت شکر گزار تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں اور سکندر اچھے طریقے سے کاروبار کر رہے تھے۔ میرے بھائی کو اب اس پر بھی اعتراض تھا، اب روز ہی میرے کردار پر باتیں ہو رہی تھیں۔ میرا بھائی کہتا میں سارا دن انسانوں میں رہتا ہوں، جانوروں میں نہیں، میں تو چلتے بندے کی چال سے پتہ کر لیتا ہوں کہ اس کی حرکتیں کیسی ہیں۔ اب میرا بھائی میری بھابھی کے کہنے پر مجھے یہی کہتا کہ کاروبار میرے حوالے کر دو اور گھر بیٹھو، لیکن میں نے بڑی مشکل سے نام بنایا تھا، کیسے سب کچھ چھوڑ دیتی۔ لوگ تو اس قدر کامیابی کے صرف خواب دیکھتے ہیں، لیکن مجھے اللہ نے کامیاب کیا تھا۔ لیکن میرے ہی بھائی میرے دشمن ہو گئے، انہوں نے سب کچھ بھلا دیا۔ میں جو ان کی خاطر عدالتوں کے دھکے کھاتی رہی، پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ ان لوگوں نے بنا کچھ سوچے کچھ بھی نہ یاد رکھا، بلکہ وہ سب مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ان کے دلوں میں سب میرے لیے صرف نفرت تھی۔ سکندر سارے حالات سے باخبر تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے لیے تمہارے جیسی لڑکی کی ضرورت ہے، تم بالکل ویسی ہو جیسی میں سوچتا تھا، میری بھابھی بننی چاہیے۔ میرے بھائی کو لڑکیوں سے الرجی ہے، اس لیے اس نے فیصلہ بھی مجھ پر چھوڑ رکھا ہے اور مجھے تم سے بہتر اپنی بھابھی مل ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا اپنوں کی مرضی کے بغیر میں یہ کیسے کروں؟ اس نے کہا وہ یہ ہونے دیں گے، تم اس وقت جس مشکل میں ہو تمہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو تمہاری ڈھال بن جائے۔ مجھے سکندر پر بھروسہ تھا، لیکن میں نے شرط رکھی کہ میں شادی 1 سال بعد کروں گی، فی الحال نکاح یا منگنی کر لیتے ہیں۔ سکندر پہ مجھے بھروسہ تھا، کہنے لگا کیوں میرے بھائی کو بوڑھا کرنا ہے؟ پہلے ہی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ چھوٹے نے شادی کر لی ہے اور بڑا ابھی تک کنوارا گھوم رہا ہے۔ کچھ تو باقاعدہ کہتے ہیں یقین کرو یہ روگ ہے یا لڑکی کہ کوئی لڑکی اسے چھوڑ کر چلی گئی، اس کا صدمہ ہے۔
اب بتاؤ میں کیسے لوگوں کو بتاؤں کہ میرا بھائی کوئی لڑکی کو پسند ہی نہیں کرتا؟ میں سکندر کی اس سے اوور ایکٹنگ پہ بہت مسکرائی تھی۔ مجھے ہنستے دیکھ کر کہنے لگا بس، پھر 2 دن بعد آپ کے ہاتھ میں اسور رحمان کے نام کی انگوٹھی ہوگی، کہیں آپ مجھے دیور بنانے سے مکر ہی نہ جائیں۔ اگلے دن اس کی کال آئی کہ گھر آ جاؤ، میری بیوی کو ساتھ لو اور شاپنگ پر چلو، جو لینا ہے خود اپنی پسند سے خرید لو۔ میں اسے سمجھانے ہی گھر آئی تھی کہ ابھی سے شاپنگ کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کی بیوی سے ملاقات ہو گئی اور میں حیران رہ گئی کہ وہ وہی لڑکی تھی جو میرے ساتھ کام کرتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے اس نے جاب چھوڑ دی تھی اور یقیناً اس کے گھر والوں کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ وہ چوری سکندر سے نکاح کر چکی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ پہلے نہیں پتا تھا کسی کو، لیکن 2 ماہ پہلے ہی گھر پتہ چل چکا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے بہت کہا کہ سکندر سے ایک بار مل لیں، لیکن وہ نہ مانے اور میں یہاں آ گئی۔ لیکن اب پتہ چلا کہ میرا شوہر مجھ سے نفرت کرتا ہے، بدلے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، ہر وقت بلا بھلا کہتا رہتا ہے۔ وہ بدصورت ہے، اسی وجہ سے میں اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہوں۔ اس کا چہرہ سکندر کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ کہنے لگی آج تک میرے شوہر نے بھی میری شکل نہیں دیکھی۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی کہ جب دیکھا نہیں تو وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ ایک دن یہی بات دیور سے پوچھی تو اس کا رنگ بدل گیا۔ میری بات کے جواب میں اس نے غصے سے مجھے ایک واٹس ایپ پک بھیجی، جس میں صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ یہی لڑکی ہے جو بہت پیاری ہے۔ وہ لڑکی اب رو رہی تھی۔ میں نے اسے چپ کروایا اور سکندر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ جس سے محبت کی شادی کی تھی اس سے اس کا یہ رویہ؟ جب میں نے سکندر سے بات کی تو وہ کچھ چھپانے لگا۔ میں نے اسفر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے مجھے پتا چلا کہ سکندر اچھا لڑکا تھا، لیکن بے حد حساس، 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ انتہائی ذہین اور پڑھائی میں دلچسپی رکھنے والا بچہ تھا۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ سخت پریشان تھا، اس کا دل پڑھنے لکھنے میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے اسکول میں 5ویں کے امتحانات قریب آ رہے تھے، لیکن وہ مسلسل سوچوں میں مگن تھا، پریشان دکھائی دیتا تھا۔ سکندر کی امی نے 2-3 بار اس سے پریشانی کی وجہ جاننا چاہی اور کئی بار پوچھا تو وہ کھویا کھویا سا کیوں رہتا ہے، مگر اس نے ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیا اور امی سے حقیقت چھپائے رکھی۔ سکندر کے ابو تمام صورتحال سے بے خبر تھے۔ ایک دن اچانک انہیں سکندر کے اسکول سے پرنسپل صاحب کا فون آیا۔ پرنسپل صاحب نے دعا سلام اور خیریت جاننے کے بعد بتایا کہ سکندر کی کلاس کے انچارج ان کے علم میں یہ بات لائی ہے کہ آپ کا بیٹا ان دنوں کسی خاص الجھن کا شکار ہے۔ جب دیکھو سوچوں میں گرفتار نظر آتا ہے اور کسی انجانے خوف اور ڈر میں مبتلا ہے۔ جب اس سے سوال کیا جائے یا کچھ بھی پوچھا جائے تو سہم جاتا ہے۔ پرنسپل صاحب کچھ دیر وقفے کے بعد پھر بولے، آپ سکندر سے گھر میں پیار اور محبت سے پوچھئے کہ وہ اس قدر خوفزدہ اور سہما ہوا کیوں ہے۔ اگر کوئی گھریلو مسئلہ ہے تو مہربانی فرما کر اسے گھر ہی میں حل کیجیے، اور ہاں، اگر کوئی نفسیاتی اور ذہنی مسئلہ ہے تو آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس معاملے کو نظر انداز مت کیجیے گا، کیونکہ اگلے ہفتے سکندر کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں۔ پرنسپل صاحب نے امتحانات کے لفظ پر زور دیا اور اجازت لے کر فون بند کر دیا۔ سکندر جب اسکول سے چھٹی کے بعد گھر پہنچا تو خلاف معمول ابو جان کو گھر میں موجود پایا۔ ابو نے پرنسپل کے فون کے فوراً بعد اپنے دفتر سے چھٹی لے لی تھی۔ میں بھی کالج سے آ چکا تھا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ابو نے ہم دونوں کو اپنے کمرے میں آنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم لوگ ابو کے کمرے میں تھے۔ تب ابو نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا تم جانتے ہو کہ سکندر آج کل بہت زیادہ اداس اور پریشان رہتا ہے؟ میں نے کہا جی ابو، میں نے کئی بار محسوس کیا ہے اور اس سے اصرار کر کے وجہ جاننے کی کوشش بھی کی ہے، مگر یہ کچھ بتاتا ہی نہیں ہے کہ اس کی پریشانی کی کیا وجہ ہے، آخر کیوں پریشان ہے۔ ابو یہ کہہ کر میرے جواب کے انتظار میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا سکندر آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ خود اس سے وجہ جان سکتے ہیں۔ اتنے میں میری امی بھی کمرے میں چائے لے کر پہنچ گئی۔ وہ باورچی خانے میں کھڑی میرے اور ابو کے درمیان ہونے والی بات چیت کو غور سے سن رہی تھی۔ وہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہنے لگیں کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب شام کو ٹیوشن سے فارغ ہونے کے بعد سکندر ویڈیو گیم کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی نمایاں نظر آنے لگتی ہے۔ سکندر گمسم بیٹھا سب کی باتیں سن رہا تھا۔ ابو نے اسے مخاطب ہو کر پریشانی کی وجہ جاننے چاہی تو وہ بجائے کچھ بتانے کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگ گیا اور اوندھے منہ بستر پر گر پڑا۔ ابو نے شہر کے معروف ماہر نفسیات سے ٹیلی فون پر شام کا وقت لیا اور مقررہ وقت پر سکندر کو لے کر ڈاکٹر کے کلینک پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے سکندر سے گپ شپ شروع کی اور ابو کو بیٹھنے کے لیے کہہ دیا۔ ڈاکٹر نے پوری توجہ خوشگوار ماحول اور دوستانہ انداز میں سکندر سے تبادلہ خیال کیا اور اس کی پریشانی جان لی۔
اس سارے عمل میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ ابو بڑی بے چینی سے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اپنی تسلی ہو جانے کے بعد ان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ڈاکٹر نے ابو کو بتایا کہ سکندر جیسے بچوں کی پریشانی کا سبب صرف ان کے والدین ہوتے ہیں، جو اپنے بچوں کی سرگرمی اور نقل و حرکت پر نظر نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ سکندر 2 ہفتے پہلے مارکیٹ سے ایک ہارر فلم خرید کر لے آیا تھا، اور یہ فلم ایک خوفناک اور ہیبتناک جن کے کارناموں پر مشتمل تھی۔ اس فلم کا جن خاص خطرناک ہوتا ہے، جو بچوں کو ان کی غلطیوں پر سزا دیتا ہے اور تشدد کرتا ہے، اور ننھے بچوں کو غاروں میں قید میں رکھ کر ان پر ظلم کرتا ہے۔ اس فلم کی وجہ سے سکندر کے ذہن پر جن کا خوف سوار ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہوں نے بڑی مشکل اور محنت سے سکندر کا ڈر ختم کیا ہے، لیکن آئندہ آپ لوگ خیال رکھیں کہ آپ کا بچہ کیا دیکھتا اور پڑھتا ہے۔ لیکن میرے ابو بھی وہی باپ تھے جو وقتی طور پر مسئلے کو حل کر کے سمجھتے ہیں کہ مسئلہ دوبارہ ہوگا ہی نہیں۔ سکندر بڑا ہوتا گیا، وقت گزرتا گیا، خوف ذہن سے نکل نہ سکا، اور پھر اسے محبت ہو گئی، اور یہ اس سے محبت میں اس قدر شدت پسند بن گیا کہ خود کو جن سمجھ لیا، اور اس لڑکی کو وہی 7 سال کی سکندر جیسے ہی جیل میں اپنے قید میں رکھ کر ساری دنیا سے دور رکھ کر ہی اپنا رکھ سکتا ہے۔ یہ اسے بدصورت کہتا ہے تاکہ وہ لڑکی یہی سمجھے اور خود کو خود زمانے سے چھپانے لگے۔ اسفر نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی مجھے بھی احساس ہوا تھا کہ سکندر کچھ عجیب سا ہو گیا ہے۔ اگر بچپن میں ابو اور میں اسے تنہا چھوڑ نہ دیتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، تو حالات مختلف ہوتے۔ میں باہر چلا گیا اور ابا نے دوست کی شادی کر لی اور الگ ہو گئے۔ ماں فوت ہو گئی تھی۔ سکندر تنہا ہو گیا اور اس نے اپنی ہی اس دنیا کو اپنی دنیا سمجھ لیا۔ اب یہ اس میں جینے لگا ہے۔ اسفر نے کہا کہ وہ بہت جلد اس کا علاج کروائے گا۔ میں حیران تھی کہ بظاہر سکندر بالکل ٹھیک تھا، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا اسے کہ سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے اسے۔ میں اب الگ رہتی ہوں۔ میں 2 بار گھر گئی، لیکن میرے بھائی نے کہا کہ مجھے گھر پہ رکھ کر انہیں اپنے خاندان کی باتیں نہیں سننی، اور پھر اس کی بیوی نے صاف کہہ دیا کہ اگر میں ان کے گھر رہوں گی تو وہ گھر ہی چھوڑ جائے گی۔ ان کے مطابق میں مردوں سے میل جول میں، کاروبار کی آڑ میں کسی غلط گروہ کا ساتھ دے رہی تھی۔ انہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا۔ آج مجھے پھر اپنا بھائی یاد آیا۔ وہ روتا تھا، لیکن کسی نے اس پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ میں رو رہی تھی جب اسفر نے مجھے روتے دیکھا اور مجھے کہا کہ اگر تم بہادر نہیں بنو گی، زمانے کو فیس نہیں کرو گی، تو پھر لوگ تو تمہیں رلائیں گے۔ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا جو تمہیں رونا یا شرمندہ ہونا پڑے۔ خود کی قدر کرو، خود پر بھروسہ کرو تاکہ مضبوط بن سکو۔ اس شخص نے میرا ساتھ دیا، مجھ سے نکاح کر کے مجھے سہارا دیا۔ آج میں ایک کامیاب عورت ہوں۔ سب کچھ میرے شوہر کے اعتماد اور ساتھ کا نتیجہ ہے۔ کہتے ہیں کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد ہوتا ہے، کبھی باپ کی صورت میں، کبھی بھائی، اور کبھی شریک حیات کی صورت میں۔ اسفر نے سکندر کا باقاعدہ علاج کروایا۔ ہم سب سکندر کے ساتھ وقت گزارتے، اسے یقین دلایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کوئی 7 سال کا سکندر نہیں ہے، وہ اب ایک جوان لڑکا ہے۔ اس کی بیوی نے بھی سب یہ سمجھ لیا کہ اس کا شوہر ذہنی طور پر بیمار ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، تو اس نے بھی سکندر کا پہلے سے زیادہ خیال رکھا۔ اپنی محبت اور توجہ سے شوہر کو زندگی پہ یقین دلایا۔ میری اولاد نہیں ہے، سکندر کے بچے مجھے بڑی ماں اور اسفر جو بڑے ابا کہتے ہیں۔ سکندر بھی ہمارے لیے بیٹے جیسا ہے۔ مجھے تو سکندر نے کبھی اپنے بھائیوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں ہمیشہ سکندر کی شکر گزار رہوں گی اور دعا کرتی رہوں گی کہ یہ ہمیشہ خوش اور آباد رہے۔ اس کے ساتھ کی وجہ سے مجھے ایک گھر کا سکون ملا، شوہر کی صورت میں اسفر جیسا بہترین شخص ملا۔ سکندر اب ٹھیک ہے۔ ایک دن مجھے اپنی بیوی کی تصویر واٹس ایپ کی اور ہنستے ہوئے کہا، دیکھو میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، یہ وہ ہے ہی نہیں جس سے مجھے محبت تھی۔ میں نے کہا تمہاری پریشانی اور بیماری نے اس کی ہر خوشی اور خوبصورتی چھین لی۔ اب محبت دو، دیکھنا ویسی ہی ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔